آج ہم ایک بہت گہری تحریر پر بات کریں گے جو صبر کی حقیقت کو کھولتی ہے۔ جی، صبر، اس کی آزمائش اور اس کا روحانی پہلو۔ ہمارے پاس اس کے کچھ حصے ہیں جو زندگی کے ان مشکل لمحات کو چھوتے ہیں جہاں صبر ہی شاید واحد راستہ لگتا ہے۔ تو کوشش یہ ہوگی کہ اس میں جو دانش ہے، صبر کے جو مختلف رنگ ہیں اور جو اندرونی طاقت اس سے ملتی ہے اسے سمجھیں۔ بالکل۔ تحریر شروع ہی ایک ایسے سوال سے ہوتی ہے جو سیدھا روح میں اترتا ہے۔ کبھی زندگی نے تمہیں توڑا ہے؟ گہرا سوال ہے۔ آئیے اس تحریر کے معنی سمجھتے ہیں۔ جی، تو یہ تحریر جو ہے یہ صبر کو ایک امتحان بتاتی ہے۔ امتحان کس طرح کا؟ خاص طور پر اس وقت جب لگتا ہے کہ دعا سنی تو جا رہی ہے مگر قبول نہیں ہو رہی۔ اچھا، جب امید کمزور پڑنے لگتی ہے۔ بالکل۔ تحریر کہتی ہے صبر یہ ہے کہ جب اندر ایک شور ہو، چیخنے ہو دل چاہے، تب بھی باہر خاموشی ہو، اور مسکرانا جب دل رو رہا ہو۔ جی، اور جب جسم تھک کر گرنا چاہے تب بھی قدم آگے بڑھانا، چلتے رہنا۔ یہ بات کہ کچھ زخم وقت سے نہیں بھرتے بلکہ یقین سے بھرتے ہیں، یہ بہت بہت گہرا نکتہ ہے۔ اور وہ یقین، وہ ایمان، وہ تو صبر سے ہی آتا ہے نا؟ یقیناً، صبر کے بغیر وہ کیسے مضبوط ہو؟ تحریر شاید یہی کہتی ہے کہ جب سب کچھ چھن رہا ہو تو صبر ہی وہ آخری چیز ہے جو ایمان کو تھامے رکھتی ہے۔ بالکل، اور اہم بات یہ ہے دیکھیں کہ تحریر صبر کو کوئی بے بسی یا کمزوری نہیں کہتی۔ نہیں تو پھر کیا کہتی ہے؟ وہ اسے ایک عظیم چھپی ہوئی طاقت بتاتی ہے، ایک اندرونی قوت۔ اندرونی قوت؟ جی، جو باہر سے انسان خاموش ہوتا ہے پر اندر سے اسے زندہ رکھتی ہے، اسے ٹوٹنے سے بچاتی ہے۔ اچھا، یہ وہ یقین ہے جو اندر سے کہتا ہے کہ یہ مشکل وقت گزر جائے گا، اللہ کی مدد آئے گی۔ اسی سے جڑا ایک اور سوال بھی ہے تحریر میں کہ آخر اللہ ہر چیز فوراً کیوں نہیں دیتا؟ اہم سوال ہے۔ تحریر کہتی ہے کہ شاید اس تاخیر میں حکمت ہے۔ حکمت؟ جی، تاکہ انسان قدر کرنا سیکھے، شکر کو سمجھے اور آنے والے وقت کے لیے تیار ہو۔ یعنی یہ تاخیر بھی ایک طرح کی تیاری ہے؟ ہاں، اور یہ بھی کہ جب انسان گرتا ہے تو وہ صرف گرتا نہیں، وہ جھکنا سیکھتا ہے، عاجزی سیکھتا ہے، اپنی حقیقت کو پہچانتا ہے۔ جی، یہ پہلو واقعی سوچنے والا ہے۔ یقیناً، اور اگر اسے بڑے تناظر میں دیکھیں تو یہ مشکلات، یہ تاخیریں، یہ سب اصل میں روحانی تربیت ہیں۔ تربیت؟ جی، تحریر بہت خوبصورتی سے کہتی ہے کہ اللہ وہ نہیں دیتا جو ہم مانگتے ہیں۔ اچھا، بلکہ وہ دیتا ہے جو ہمارے لیے ضروری ہوتا ہے، جو ہمارے حق میں بہتر ہوتا ہے۔ تو یہاں پھر یہ سوال آتا ہے کہ کیا ہم اپنی خواہش اور اپنی ضرورت کا فرق سمجھتے ہیں؟ بالکل۔ کیا ہمیں معلوم ہے کہ ہمارے لیے اصل میں بہتر کیا ہے؟ یہ بڑا سوال ہے۔ اور یہ خیال کہ صبر کرنے والے ہارتے نہیں، بس ان کی جیت میں کچھ وقت لگتا ہے، یہ بہت امید دیتا ہے۔ بہت زیادہ۔ تحریر کا جو اختتام ہے وہ بھی بڑا سکون دینے والا ہے۔ جب انسان کہتا ہے نا میں نے سب اللہ پہ چھوڑ دیا ہے، جی، ایسا لگتا ہے جیسے کوئی بوجھ اتر گیا ہو۔ یہ دراصل تسلیم و رضا کا مقام ہے۔ تسلیم و رضا یعنی خود کو مکمل طور پر اللہ کے سپرد کر دینا، اس کی مرضی پر راضی ہو جانا۔ جب انسان اپنی کوشش پوری کر کے نتیجہ اللہ پر چھوڑ دے، ہاں، تب تحریر کے مطابق آنسو بھی عبادت بن جاتے ہیں، اور خاموشی دعا بن جاتی ہے۔ یہ صبر کی روحانی معراج ہے جہاں انسان اپنی ذات سے بلند ہو کر کائنات کی حکمت سے جڑ جاتا ہے۔ تو آج ہم نے اس تحریر کی روشنی میں صبر کے مختلف پہلو دیکھے۔ جی، یہ کیسے آزمائش ہے، کیسے طاقت بنتا ہے، جی، اور کیسے یہ ہمیں اللہ کی حکمت اور رضا سمجھنے میں مدد دیتا ہے۔ خلاصہ کیا ہوگا اس سب کا؟ خلاصہ یہ ہے کہ صبر صرف برداشت نہیں، یہ مشکل وقت میں ایمان، امید اور سکون کے ساتھ قائم رہنے کی طاقت ہے۔ صحیح۔ تحریر کا ایک نقطہ یہ بھی ہے کہ اکثر انسان سب کچھ کھو کر سیکھتا ہے کہ اصل سکون ملکیت میں نہیں، اللہ کی رضا میں ہے۔ یہ تو گہری بات ہے۔ لیکن یہاں ایک سوال ذہن میں آتا ہے، کیا اس حقیقی سکون تک پہنچنے کے لیے کچھ کھونا لازمی ہے؟ کیا مطلب؟ کیا یہ ممکن نہیں کہ یہ منزل، یہ سکون بغیر کسی ظاہری نقصان کے پہلے ہی پا لیا جائے؟ یہ واقعی غور